کہانی 6 مہینے پہلے کی ہے، جب مجھے اسلام آباد سے جو ہے وہ انٹرنشپ کے لیے کال آئی، تو اس کے لیے مجھے جو ہے پھر فوری طور پہ نکلنا تھا۔ تو میں نے اپنا جلد سے جلد سامان پیک کیا اور بس میں اسلام آباد کے لیے نکل گئی۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ وہ ہمیں ہاسٹل وغیرہ جو ہے وہ سب پرووائڈ کریں گے، تو مجھے اس بات کا سکون تھا کہ چلو مجھے وہاں جا کے کرائے پہ گھر وغیرہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو خیر میں اسلام آباد کے لیے نکل گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہاں پہنچنے پر جو ہے وہ میں نے جب ہاسٹل دیکھا تو ایک تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سنسان علاقے میں تھا، آگے پیچھے گھر وغیرہ جو ہے وہ نہیں تھے، اور انہوں نے جو لائک ہاسٹل کی جو کنڈیشن تھی وہ بہت زیادہ پرانے ٹائپ کی بنا ہوا تھا، اور بالکل ہی ایک جو ہے نا وہ سنسان سا علاقہ تھا۔ خیر میں بہت زیادہ سفر سے تھک گئی تھی، ظاہر ہے کراچی سے اسلام آباد کا ٹرین کا سفر بہت زیادہ جو ہے وہ تھکاوٹ والا ہو گیا تھا۔ میں جلدی جلدی کمرے میں آئی اپنے، اور فرنیچر وغیرہ تو تھا ہی آلریڈی موجود تھا، بس میں نے اپنا سامان ایسے ہی ڈمپ کیا کمرے میں، اور مجھے اتنی تھکاوٹ ہو رہی تھی، نیند آ رہی تھی، تو میں جو ہے نا بس ایسے ہی جا کے بستر پہ لیٹ گئی۔ میں نے کمرے کی لائٹس آف کی اور میں بستر پہ لیٹ گئی، اور اس کے بعد جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کیں تو جو ہے مجھے کچھ ہی دیر میں جو ہے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں عجیب سی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ جو ہے وہ میرا وہم ہے، پھر میں نے جو ہے نا اس کو اگنور کر کے میں دوبارہ سونے کی میں کوشش کرنے لگی، لیکن پھر سے مجھے جو ہے نا عجیب سی آوازیں آنے لگیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کس قسم کی آوازیں، لیکن کچھ تھا جو مجھے اریٹیٹ کر رہا تھا۔ خیر پھر میں اٹھی، اور جب میں نے لائٹ جلائی تو آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا وہم ہے میرا، شاید میں تھکی ہوئی ہوں بہت زیادہ۔ پھر میں نے لائٹ بند کی اور میں دوبارہ سو گئی، لیکن میں جیسے ہی آنکھ بند کروں تو وہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں پھر سے۔ پھر میں اٹھی، پھر میں نے لائٹ جلائی پورے کمرے میں نے بغور سب کچھ دیکھا کہ کیا ہے، کچھ اس طرح کی کوئی چیز، تو مجھے کچھ بھی ایسے بظاہر نظر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مجھے عجیب ہوا، تو پھر میں نے کہا یار چلو میں تھوڑا بہت سامان ہی کھول لیتی ہوں، تو میں نے جو میرے سارے سامان میں ببل ریپس وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ میں نے ہٹائے ان کو۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے یہ سب تھوڑا بہت سامان کو میں نے ان پیک کیا، اور جو ہے پھر اچانک ہی مجھے میری امی کی کال آنے لگ گئی۔ میں نے کال اٹھائی، امی وہی سب پوچھ رہی تھیں کہ اور سفر کیسا گزرا یہ سب۔ میں آواز سے امی کو تھوڑی سی پریشان لگی، تو امی نے پوچھا مجھ سے کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا کہ مجھے یہاں جو ہے نا عجیب سا لگ رہا ہے، ایک تو بہت زیادہ سنسان سا ہے، مجھے عجیب سی نا آوازیں آ رہی ہیں۔ امی نے کہا یہ سب تمہارا وہم ہوگا، تم بس آیت الکرسی پڑھو، تم تھکاوٹ ہوئی ہوئی ہے، تم جا کے جو ہے وہ سو جاؤ۔ خیر امی سے بات کرنے کے بعد میں جو ہے وہ پھر لائٹ بند کری اور میں جا کے جو ہے وہ سو گئی۔ آنکھ بند کرتے ہی جو ہے مجھے اس دفعہ تو شکر ہے آوازیں نہیں آئیں، میں ساری دعائیں وغیرہ میں نے پڑھ لی تھیں، لیکن جو ہے وہ اتنا زیادہ سناٹا ہو رہا تھا کہ سناٹا بھی جو ہے نا چبھ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی زیادہ سنسان علاقہ تھا، اور ساری مطلب کوئی بھی آواز نہیں تھی وہاں پہ سوائے جو ہے گھڑی کی سوئی کی آواز۔ خیر ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرے ہاسٹل کے دروازے پہ نوک ہوا، تو اس کی نوک کی آواز سے میں اٹھی اور میں نے پوچھا کہ کون ہے، تو کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ پھر میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد خیر پھر میں نے جو ہے وہ لائٹ بند کری اور میں جو ہے وہ لیٹ گئی۔ ایک طرف سے مجھے کچھ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ میری تھکن کی وجہ سے۔ خیر میں دوبارہ لیٹی تو دوبارہ نوک ہونے لگ گیا۔ پھر میں اٹھی، پھر جو ہے وہ میں نے دروازہ کھولا، لائٹ جلائی تو کوئی بھی نہیں تھا بھائی۔ پھر میں نے آگے جا کے دور تک دیکھا، کوئی بھی وہاں پہ نہیں تھا۔ خیر مجھے عجیب ہوا تو میں نے جو ہے وہ جلدی سے دوپٹہ پہنا اور میں نیچے جا کے گئی، اور میں نے ایڈمنسٹریشن سے پوچھا کہ کیا کوئی میرے کمرے میں آیا ہے یا آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے کوئی جس طرح۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ابھی تو رات کا وقت ہے، تو ہم ویسے بھی کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتے، اور آپ کے کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر میں اوپر گئی اور پھر میں جا کے دوبارہ جو ہے وہ میں سو گئی، مطلب میں نے سونے کی کوشش کی۔ ابھی 10 منٹ گزرے تھے کہ ایک دم سے میرے کمرے میں بہت ہی زیادہ زور زور سے نوکنگ ہونے لگ گئی، تو میں بالکل ہی زیادہ گھبرا گئی، عجیب بھی مطلب مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے یہ کیا ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ اچانک